أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. کیونکہ آپ ان کی کچھ باتیں سن کے جو ہے وہ حیران ہوں گے. ظہور عباس صاحب جو ہیں انہوں نے الیکٹرانکس میں BE کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک جو ہے وہ محنتی طالب علم تھے، مگر فطری رجحان نہ ہونے کی وجہ اور نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد میری آنکھوں کے سامنے ہے. ہم چونکہ اسکول اور کالج میں پڑھانے کے عادی ہیں تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم تو اپنا لیکچر تیار کر کے جاتے ہیں، لیکن اکثر طلباء کالج آنا پسند نہیں کرتے. یعنی اتنی تعداد میں نے اپنی کبھی کلاس میں بچوں کو نہیں دیکھا. تو آج میری خوش قسمتی ہے کہ ایک بڑی تعداد میں یہاں نوجوان موجود ہیں. پروفیسر صاحب نے حکم دیا کہ علامہ اقبال کی مشہور اور مارکہ آرا نظم شکوہ اور جواب شکوہ یہاں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. ہرچند کہ مجھ سے بہتر پڑھنے والے اس شہر کراچی میں موجود ہیں، لیکن یہ پروفیسر علی عمران صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اس لائق سمجھا. تو جو بھی جیسا پڑھنا مجھے آتا ہے، چونکہ مرثیت تو لفظ سے ایک ظاہر ہے کہ جذباتی اور دلی وابستگی ہے، مرثیہ پڑھتا رہا ہوں. تو اقبال کی جو یہ نظم ہے شکوہ اور جواب شکوہ، یہ مرثیے سے کچھ مشابہت مماثلت رکھتی ہے. مرثیہ ہمارے ہاں جس فارم میں یا جس حیت میں لکھا جاتا ہے، یا جو مرثیے کی مشہور و معروف حیت ہے، فارم، شاعری کی بیٹا ایک حیت ہوتی ہے نا، کہ وہ شاعر کی مرضی ہے وہ کیسے اس کو پریزنٹ کر رہا ہے، کیسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو مرثیہ ہمارے پاس عموماً جس فارم میں لکھا گیا وہ مسدس کا فارم ہے، یعنی اس میں 6 مصرے ایک بند میں موجود ہوتے ہیں، اور 6 مصروں کا بند شروع سے آخر تک مرثیے میں ہمیں نظر آتا ہے. میر انیس، مرزا دبیر اللہ مقامہ اور ان کے قبیل کے جتنے شعراء ہیں ان سب کے مرثیے ہمیں مسدس کے فارم میں نظر آئیں گے. یعنی 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کے بعد 5واں 6واں مصرع اس میں ایک مختلف قافیہ، مختلف ردیف استعمال ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے بند کو بند کر دیا جاتا ہے. تو 6 مصروں کا جو فارمیٹ ہے اسے
مسدس کہتے ہیں. تو علامہ اقبال نے اس نظم کے لیے جو فارم منتخب کیا وہ یہی مرثیے کا فارم تھا جسے ہم مسدس کہتے ہیں. یعنی 6 مصروں کے اس میں آپ کو بند سنائی دیں گے. اور یہ جو دونوں نظمیں ہیں شکوہ اور جواب شکوہ، جب انہوں نے پیش کی، شکوہ 1911 میں انہوں نے پڑھی تھی نظم شکوہ انجمن حمایت اسلام لاہور کے اجلاس میں، اور یورپ سے واپس آئے ہیں یہ 1908 میں پی ایچ ڈی کر کے. تو ظاہر ہے کہ یہاں کا ایک نوجوان جو کہ یورپ گیا، اس نے وہاں جا کے تعلیم حاصل کی، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور وہاں کا ماحول دیکھا، اور جو عالمی منظرنامہ تھا 20ویں صدی کے آغاز کا، اس پر اقبال کی گہری نگاہ ہے. انہوں نے وہاں رہ کر سب ملاحظہ کیا اور یہ دیکھا کہ بھائی مسلمانوں کی جو میراث ہے وہ گوروں کے ہاتھوں لٹ رہی ہے اور مسلمانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایک نظم ہے ان کی بانگ درا میں ہی غالباً، خطاب و نوجوانان اسلام، اس میں ایک شعر آتا ہے کہ لائبریری میں بیٹھے نا ہم، دیکھیے اب اقبال نے وہاں کیا شعر لکھا اس نظم میں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو اقبال جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ یورپ کے کتب خانوں میں ہماری کتابیں جو یہاں سے لوٹ کر لے گئے تھے انگریز، اور وہاں انہوں نے ان کتابوں سے استفادہ کیا، اور ہم شاید آج تک نہیں سمجھ سکے کہ ہماری اس میراث کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے. آج بھی ہمارے کتب خانوں کو وہ پذیرائی نصیب نہیں ہوئی جو کہ ان کا حق ہے. یہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ پروفیسر علی عمران صاحب نے بڑی محنت سے اس لائبریری کو آباد کیا ہے، اور طلبہ و طالبات یہاں آتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، ریسرچرز یہاں آتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں ان کی محنتوں کو رشک سے دیکھتا ہوں اور ان کی محنتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. تو زیادہ وقت آپ کا میں نہیں لوں گا چونکہ نظم ویسے ہی طویل ہے، شکوہ جواب شکوہ، اور پوری نظم تو میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں، نہ میرے پاس وہ آواز ہے، نہ اتنی انرجی ہے. تو میں نے کچھ منتخب کر لی ہیں اس میں سے بند، شکوہ سے بھی اور جواب شکوہ سے بھی. شکوہ کا سن یاد رکھیے گا 1911 ہے. اب 1911 میں جو عالمی منظرنامہ ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو سلطنت عثمانیہ ہے جو ترکی میں اس کا کیپٹل تھا، وہ حصے بکرے کر دی گئی ہے. مسلمانوں کی جو سب سے بڑی حکومت تھی اس دنیا میں، اس کو کیا کر دیا گیا، اس کو توڑ دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے نا. اور یہاں پر کیا عالم ہے، بر صغیر میں انگریز قابض ہیں. تو مسلمانوں کو ایک اضطراب کی وہ کیفیت میں تھے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب آگے کیا ہوگا. اور اقبال ظاہر ہے کہ اس قوم کے ترجمان ہیں، تو انہوں نے اس نظم کے ذریعے سے، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی کتاب ہے اقبال کی طویل نظمیں فکری و فنی مطالعہ، اس میں انہوں نے ایک کمال کی بات لکھی. اسی مرثیے کی حیت کے حوالے سے ایک بات انہوں نے لکھی کہ اقبال نے شکوہ کے لیے مرثیے کی حیت یعنی مسدس اسی لیے اختیار کی کہ شکوہ دراصل بر صغیر کے مسلمانوں کا مرثیہ تھا. مسلمان جس کرب سے گزر رہے تھے، اقبال نے شکوہ میں وہ کرب نظم کیا ہے، تو اس کا جو تاثر ہے شکوہ کا وہ بھی مرثیے کے جیسا ہے. اس لیے لامحالہ انہوں نے جو حیت اختیار کی وہ مسدس کی تھی. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اقبال شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں. کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا
میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرات آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پہکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ اب یہاں اقبال بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اسلام کے فروغ کے لیے کیا کارنامہ انجام دیا، اور آج ان کی جو زبوں حالی ہے اس کی کیا وجہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ جو پیش کر رہے ہیں کہ یعنی ایک طرح سے اپنے جو کارنامے ہیں ان کا صلہ چاہ رہے ہیں۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جشتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ قیصر ویس مصری کی آپ نے بنت دیکھی، یہ مرثیہ سے کس قدر مشابہ ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میتندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے،
شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے وہ شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ سرے فارا پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشاروں میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہے تجھے یاد نہیں۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کرتے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کرتے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلماں کر دے، جوئے خوں می چکد از حسرت دیرینہ ماں، می تپد نال بے نشتر کدے سینہ ماں، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ شکوہ کا آخری بند آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ چاک کس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ اب یہاں شکوہ
تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر. اس منظر کو توجہ میں اپنے طلبا سے چاہتا ہوں، نوجوانوں سے سنیے کہ مصرع قیمتی ہے، اسے اپنے حافظے میں محفوظ کیجیے. منفعت کہتے ہیں فائدے کو. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. ہزم تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. وہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. جو مسلمان اگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر. خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار. تم اخوت سے گریزاں ہو، اخوت پہ نثار. تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار. تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستاں کا کنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. عہد نو برق ہے، آتش زنے ہر خرمن ہے. اے من اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے. اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے. ملت ختم رسل شعلہ پیراہن ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری. ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری. زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری. کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری. وقت فرصت میں کہاں کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. مثل وہ قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا. رخت بردوش ہوائے چمنستان ہو جا. ہے تنک مایا تو ذرے سے بیابان ہو جا.
نغمہ موت سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ مردوں میں چشم زمین، افریقن ورڈ جو ہے اس کے لیے اقبال نے پیارا استعمال کیا ہے، کالی دنیا افریقہ، اس کے جو مسلمان دیکھیے گا ان کو خراج پیش کر رہے ہیں اس بند میں۔ مردوں میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، آنکھ کی پتلی سیاہ ہوتی ہے، مردوں میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا۔ شیخ ابراہیم زکزاکی کو ذہن میں رکھیں، نائجیریا کے مسلمانوں وہاں کی تشہیری قربانیوں کو اپنے ذہن میں رکھیے اور یہ بند سنیے۔ وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی نہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، وہ تزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، آخری بات، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ جواب شکوہ آپ کی سماعت کو کی نظر کی، اور امید ہے کہ جو ہمارے نوجوان دوست سن رہے ہیں وہ اپنے طور پہ بھی اس نظم کو سرچ کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ کلیات اقبال میں ساتھ لایا ہوں آپ کو، نیشنل بک فاؤنڈیشن نے بہت کم قیمت پہ چھاپی ہے، 230 روپے سے قیمت ہے، تو بچے اس کو خرید سکتے ہیں چاہیں تو، اس میں تمام اردو کلام موجود ہے، تو کلیات اقبال آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اگر نہیں خرید سکتے ہیں تو ایک طریقہ بتا رہا ہوں میں، جو میں اپنی کلاس میں بچوں کو بتاتا ہوں، کہ دیکھیے جو فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے نام سے فیک اشعار لوگ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اساتذہ بھی شعبے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ شعر شاید علامہ اقبال کا ہے اور اس کو بچوں کو سنا بھی دیتے ہیں۔ تو میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ویب سائٹ ہے، اس پر جا کے آپ علامہ اقبال کا کوئی بھی شعر، کوئی بھی مصرع آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ان کا ہے یا نہیں۔ بہت آسان ہے، کانکارڈ جہاز کا نام سنا آپ نے، کانکارڈ، اس سے کانکارڈنس بنا لیں، CONCORDANCE، کانکارڈنس ڈاٹ علامہ اقبال ALLAMAIQBAL.com، یہ ویب سائٹ ہے، اور اس پر علامہ اقبال کا تمام اردو کلام ڈیجیٹائز موجود ہے۔ آپ ایک لفظ لکھیں، فرض کریں آپ لکھتے ہیں خودی، خے واو دال چھوٹی ہے، آپ خودی لکھ کے سرچ کر دیں،
آپ کے سامنے علامہ اقبال کے وہ تمام اشعار آ جائیں گے جس میں انہوں نے لفظ خودی استعمال کیا ہے. آگے مجموعے کا نام، اس مجموعے کے کس صفحے پر ہے، ساری انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. تو الراہ کرم اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھائیے، مجھے اس سے بڑی مدد ملی. اور میں تو خواہش کرتا ہوں کہ کیونکہ میرا تو میدان مرثیہ تحت الظفر بھی ہے، تو میری تو خواہش ہے کہ میر انیس اور مرزا دبیر کے لیے بھی کاش ہم کوئی ایسا کام کر سکیں. یہ اس سال میر انیس کی 150ویں برسی منائی جائے گی دسمبر میں، تو کاش ہم کوئی ایسا کام کرتے ان دونوں عظیم مرثیہ نگار شعراء کے لیے، ان کا تمام کام ڈیجیٹائز ہو جاتا. ہم یہ تلاش کر سکتے کہ میر انیس نے، مرزا دبیر نے کون سا لفظ اپنی شاعری میں کتنی بار استعمال کیا ہے، کس کے شعر میں. تو میری آواز کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اردو تک جا رہی ہے، امید ہے کہ صاحبان جو فہم ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، میری بات کو سنیں گے بھی. اور میری جو بھی خدمات درکار ہے میں حاضر ہوں اس پروجیکٹ کے لیے، لیکن میں اکیلے ہی کام نہیں کر سکتا ہوں، مجھے ایک ٹیم درکار ہے. تو بس یہ باتیں آپ سے آپ کے گوشت گزار کرنا تھیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے، اور میری جو جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی پڑھت ہے اس کو آپ نے گوارا کیا. میں ممنون ہوں. اور بچوں کے لیے بہت نیک تمنائیں ہیں. اور اقبال کا جو میسج ہے، آپ اگر اس کو ایک جملے میں سمجھنا چاہیں، دیکھیے وہ حدیث ہے نا، مجھے یاد آ رہی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اقبال کی تمام شاعری ہمیں یہی دعوت دیتی ہے کہ اپنے آپ کو آپ پہچانیں. خودی کا جو لفظ بار بار آیا نا، وہ سیلف کے لیے، سیلف ریئلائزیشن. آپ اپنا پوٹینشیل پہچانیں کہ اللہ نے آپ کو کس لیے خلق کیا، آپ کس فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں یا اس میں کوئی کارہائے نمایاں انجام دے سکتے ہیں. اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اور یہی وہ موقع ہے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یہ 4 سال ہیں آپ کے پاس بیٹا. اس میں آپ کا کیریئر طے ہو جانا چاہیے کہ آپ کو آگے کس راہ کا انتخاب کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ میری طرح آپ بھٹکتے رہیں اور ایسی فیلڈ میں چلے جائیں جس میں آپ کا دل آپ کے ساتھ نہ ہو، اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کو پچھتاوا ہو کہ کاش میں پہلے ایم اے اردو کر لیتا، یا پہلے ایم اے پاکستان اسٹڈیز کر لیتا، یا کیمسٹری میں چلا جاتا، فزکس میں چلا جاتا. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو بہت ابھی سے نا آپ کمپوز کر لیں. اور پروفیسر علی عمران صاحب اتنی خدا کی اتنی عظیم نعمت آپ کو میسر ہے، ان سے ڈسکس کریں. آپ یہ اپنے کیریئر کے سوالات ان سے پوچھا کریں، یہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو ریچ کر کے بتا دیں کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس پر آپ لوگ عمل کریں گے اور ہماری ملت انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. ہمارے نوجوان بیٹا بہت ضرورت ہے ایجوکیشن سے، میں وابستہ ہوں نا. اچھی فیملیز کے لوگوں کی ضرورت ہے ایجوکیشن کو، اور وہ بہت کم اچھی فیملیز کے لوگ نہیں آ رہے ہیں. تو آپ لوگ توجہ دیجیے اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ سوچیں. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. بڑی نفرت. پروفیسر جوہر عباس صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنی بہترین انداز میں شکوہ اور جواب شکوہ پیش کیا. آخر میں اپنے استاد اور بہت شفیق استاد جو ہر ہمارے پروگرام میں ہمیشہ شریک ہوتے ہیں، ان سے درخواست کروں گا پروفیسر اقبال حماد صاحب سے کہ وہ اپنا جو ہے کچھ الفاظ کہیں. سر تو آپ مجھے پہلے یہ بتاتے کہ مجھے کچھ کہنا ہے، تو لیکن رینڈملی تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی. جیسے مجھے ایک دفعہ ایسا بات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لائبریری کے اندر ایک کتاب کی تقریر رونمائی تھی، اس میں مجھے تقریر کرنی تھی اور وہ کتاب میری نظر سے گزری نہیں تھی، نہ مجھے دی گئی تھی. تو ظاہر فیلڈ الگ الگ ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ یہ
जवाहर अब्बास साहब ने जिस अंदाज से शिकवा जवाब शिकवा पेश किया, जब मैंने इश्तिहार में इनका नाम देखा था तो बहुत से लोग ज़ाहिर यहाँ ऐसे होंगे जो जवाहर अब्बास से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन मैं तो ज़ाहिर 10वें-20वें साल से इस वाकिफ, तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं था। जो प्रेजेंटेशन उन्होंने किया मेरा यही एक्सपेक्टेशन था, और यकीनन अल्लामा इकबाल ये जो फरमुदार खाली अगर आदमी पढ़े तो उसमें भी तालिबानों के लिए एक बेहतरीन सबक और एक बेहतरीन रहनुमाई है। आइंदा कभी भी अगर तकरीर मुझसे करवानी हो तो मुझे पहले से जरूर बताएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। असल बात यह है कि जब आप तशरीफ ले आते हैं तो फिर ये सोच के लाया करें तशरीफ के आपको बोलना जरूर है, क्योंकि आपकी मौजूदगी में हमारे लिए नामुमकिन है कि आपको जो है वो ना बुलाया जाए। ये बात तो आप ध्यान में रख के लाया करें सर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। मैं और लाइब्रेरी के बिहाफ पर आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।